السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایک ایسا انمول عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ وضو ہو یا نہ ہو، بس یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، انسان کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ، اور وہ تسبیح ہے۔ کیا ہے وہ عمل، کون سا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسی نفسی کی صدا لگا رہی ہوں گی۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچوں سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن خوفناک ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سینوں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کی عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے نور بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینوں کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم عزیزو، ذکر و اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اترتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کی نازلیں ہوتی ہیں۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا سب سے پیارا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت درہ بن عزیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے، اس وقت اگر وہ مومن ہو تو کچھ نیک عمل اس کے سراہنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روزہ داہنی طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور باقی نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو یہ اعمال ہر طرف اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے پاس دنیا میں نیک اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن سکون میں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا جنت جہنم کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، انہوں نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی مشکلوں سے نجات دلانے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال ہی جاتے ہیں اور وہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن سکتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس وہی کامیاب ہوا جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اگر بندہ بد عمل ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر نجات بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھر جائے، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، ایک ساتھ رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، اعمال میں سب سے مضبوط اور عظیم عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بھی بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کے ساتھ انسان کی اولاد بھی مصیبتوں سے نجات پاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت لیے صرف اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔
اور ان کا باپ نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے ذکر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتار دیا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے درجے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں، وہ تعجب سے پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے تیرے درجے بلند کر دیے گئے۔ جس شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگی کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، یہی تسبیح پل صراط پر بھی روشنی اور تیزی کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑوں اور اونٹ کی رفتار سے، اور کچھ لوگ گھسیٹتے ہوئے بڑی مشکلوں سے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ لیتا ہے، اس کی رات کے تمام مسائل اور پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت یا ڈراؤنے خواب سے جاگ جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے اب معمول بنا لے، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کر، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہی کلمات ہیں جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اس کے ساتھ کچھ اور نہ ہوگا۔ یہ وہی ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سر بلند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس پر اور اس کے والدین پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو بجلی کی چمک جیسا تیز رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کو اپنے فرشتوں کی مدد سے آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر ہی اس کے لیے دل کو قرار اور سکون دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، حسد اور والدین کی نافرمانی موجود ہو تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں اور ہاتھ ظلم سے رکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھا کھڑا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا حقیقی روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق
ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جنت والوں کو بتا دو کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء و شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو جہنم سے نجات دلانے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بن جائیں، اور جب سب ہمیں چھوڑ جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ رہیں؟ تو آؤ اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ذکر کریں اور عمل کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ ناظرین، اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی پر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف نمازی ہی نہیں تھے بلکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی خدمت اس لیے ملی کیونکہ ان کا دل ذکر الہی سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اگر میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں ملتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے آگے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، یعنی آپ کا دل ہر وقت اللہ کی طرف رجوع میں رہتا تھا۔ میرے عزیزو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرے، ان کی ذاتوں پر سکون ہو، ان کی قبریں جنت کی گود بنے، ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو انہیں چاہیے کہ صرف تسبیح زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی اللہ کے لیے ڈھالیں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیے، قیامت کے آثار ہمارے سامنے ہیں، دن بدن مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، رزق سے برکت اٹھ رہی ہے، گھروں سے سکون ختم ہو رہا ہے، قبریں تنہا ہے، دعاؤں میں اثر نہیں رہا، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو۔ موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو اور کوئی ساتھ نہ دے تو صرف اللہ کا ذکر ہی ہمارے ساتھ ہو، تو آئیے آج کی اس بابرکت تسبیح کو اپنائیں۔ یہ تسبیح کسی وقت یا جگہ کی پابند نہیں، آپ اسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے یا نماز کے بعد جب بھی پڑھ سکتے ہیں، بس ضرورت ہے کہ نیت صاف ہو، توجہ اور اللہ پر پورا یقین ہو۔ انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم ناظرین، اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 4 کلمات کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، طاقت اور قدرت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مال و دولت سے بہتر ہے۔ یہی وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، اور یہی وہی ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن کر دیتے ہیں، اس کے ذکر میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا ورد یہ ہے کہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام الغفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، جو میرے پاس توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے یا الغفار کہتا ہے، اللہ اس کے سارے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سوتے وقت یا الغفار کہتا ہے، اللہ اسے ایسی نیند عطا فرماتے ہیں جو فرشتوں کے حفاظتی گھیرے میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ یہ روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر اس تسبیح کی فضیلت نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو ذرا سوچئے، اگر آپ اسے اپنی زندگی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی زندگی کس قدر برکتوں سے بھر جائے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبریں روشن ہو، قیامت کے دن آپ کی مشکلات سے محفوظ رہیں، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں میں آپ کا نام لکھ دیا جائے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس تسبیح کو عادت بنا لیں۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ دوستو، ایسے ہی اسلامی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔